اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ایک بات بار بار آتی ہے کہ یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی توریت اور انجیل کی۔ جی، یہ سننے میں تو بہت سیدھی سی بات لگتی ہے، لیکن جب آپ سوچیں تو سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا آج جو ہمارے پاس بائبل ہے یہ وہی کتابیں ہیں؟ اور تصدیق کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ تو آج ہمارے پاس مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سے کچھ نوٹس ہیں، اور ہم سورہ آل عمران کی روشنی میں اس دلچسپ موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان سوالات کے جواب تلاش کریں۔ مطلب یہ کہ قرآن کے مطابق اصل تورات اور انجیل کیا تھیں، صحیح، تاریخ میں ان کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر قرآن خود کو غلط تشریحات سے بچانے کے لیے کیا اصول دیتا ہے۔ اچھا، اسی سلسلے میں ہم قرآن کی دو قسم کی آیات یعنی محکمات اور متشابہات، ان کے فرق پر بھی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اب جب میں تورات کا نام سنتی ہوں میرے ذہن میں فوراً بائبل کا پرانا عہد نامہ آتا ہے۔ جی، پہلی 5 کتابیں۔ ہاں، پیدائش، خروج وغیرہ۔ اور انجیل کا مطلب نئے عہد نامے کی 4 مشہور انجیلیں۔ تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا قرآن انہی کتابوں کی بات کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہیں پر سب سے بڑا اور بنیادی نقطہ چھپا ہوا ہے، اور ماخذ کے مطابق یہ جو عام فہم ہے نا، یہ مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ اچھا، جی، حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ قرآن کے مطابق تورات ان 5 کتابوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر موجود ایک چیز ہے۔ اندر موجود؟ بالکل۔ اسی طرح انجیل ان 4 کتابوں کا نام نہیں، بلکہ ان کے اندر پائی جانے والی تعلیمات ہیں۔ تو قرآن ان تاریخی کتابوں کی تصدیق نہیں کر رہا، بلکہ ان کے اندر بکھرے ہوئے اصل الہامی احکامات کی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ایک منٹ، یہ تو سوچنے کا بالکل نیا زاویہ ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ایک طرح سے آرکیولوجسٹ کا کام کر رہا ہے، دلچسپ تشبیہ ہے۔ جو تاریخ اور انسانی کلام کے تہوں میں دبے ہوئے اصل پیغام کو نکال کر کہہ رہا ہے کہ یہ ہے وہ اصل چیز جس کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح تشبیہ استعمال کی ہے۔ قرآن یہی کر رہا ہے، وہ پوری کتابوں پر مہر نہیں لگا رہا، بلکہ ان کے اندر موجود خالص وحی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ان کتابوں میں تاریخ ہے، انبیاء کی زندگی کے حالات ہیں، مصنفین کے اپنے تبصرے ہیں۔ جی جی، لیکن ان سب کے بیچ میں وہ اصل پیغام بھی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ قرآن کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ اسی اصل پیغام کو دوبارہ زندہ کر رہا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو پھر ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا۔ اصل تورات تھی کیا، اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ گم ہو گئی؟ اصل تورات وہ احکامات اور ہدایات تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 40 سال کے عرصے میں وقفے سے نازل ہوئیں۔ 40 سال؟ جی، ان میں 10 احکام تو وہ تھے جو پتھر کی لوحوں پر کندہ تھے۔ باقی احکام کو حضرت موسیٰ نے لکھوا کر ان کی 12 نقلیں بنوائیں اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو ایک ایک دے دی۔ اور ایک اصل کاپی بھی تھی؟ جی، ایک اصل نقل بنی لاوی کے قبیلے کو حفاظت کے لیے دی گئی، جسے عہد کا صندوق یعنی آرک آف دا کاوننٹ میں رکھا گیا تھا۔ یعنی اس وقت تو اسے محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی، پھر وہ نسخے کہاں گئے؟ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے کہ ایک پوری قوم اپنی سب سے مقدس کتاب کو کھو دے۔ وجہ خود بنی اسرائیل کی اپنی کتاب سے غفلت تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ دین سے دور ہوتے گئے اور کتاب ان کی زندگیوں سے نکل گئی۔ ماخذ میں ایک بہت حیران کن تاریخی واقعے کا ذکر ہے جو خود بائبل کی کتاب سلاطین باب 22 میں موجود ہے۔ اچھا، کیا واقعہ ہے؟ وہ ایک نیک بادشاہ تھے، یوسیا۔ ان کے دور میں ہیکل سلیمانی کی مرمت ہو رہی تھی، تو جو ان کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا تھے، خلقیہ، جی، ہاں، ان کو توریت کا ایک نسخہ اتفاقاً کہیں پڑھا ہوا ملا۔ بالکل، یہ تو ایسا ہے جیسے کسی ملک کی پارلیمنٹ کی عمارت سے اس کا آئین کباڑ میں پڑا ملے۔ بالکل یہی کیفیت تھی۔ وہ نسخہ اتنی بڑی اور نایاب دریافت سمجھا گیا کہ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور بادشاہ کا کیا رد عمل تھا؟ جب بادشاہ نے اسے سنا تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور ماتم کیا کہ ہم اور ہمارے باپ دادا اس کتاب کی تعلیمات سے کس قدر دور ہو چکے ہیں۔ اس سے تو واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتاب سے کتنے بے خبر ہو چکے تھے۔ جی، وہ کتاب ان کے لیے ایک گمشدہ خزانے کی طرح بن گئی تھی۔ اور پھر
آخری ضرب کس نے لگائی؟ آخری ضرب بخت نصر نے لگائی جب اس نے یروشلم پر حملہ کیا اور شہر کو تباہ کر دیا۔ ہکل سلیمانی کو جلا دیا گیا اور جو کچھ اس میں تھا سب تباہ ہو گیا۔ تورات کے وہ چند اصل نسخے جو شاید باقی تھے وہ بھی اس تباہی میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئے۔ تو اگر اصل نسخے گم ہو گئے تو آج جو متن ہمارے پاس ہے وہ کہاں سے آیا؟ بابل کی قید سے واپسی کے بعد تقریباً 1 صدی بعد حضرت عزیر، جنہیں بائبل میں ایزرا کہا گیا ہے، اور دیگر بزرگوں نے ایک بہت بڑا کام شروع کیا۔ کیا کام؟ انہوں نے بکھری ہوئی روایات اور بچی کھچی تحریروں کی مدد سے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کو ازسر نو مرتب کیا۔ یہ تاریخ آج بائبل کی پہلی 17 کتابیں ہیں۔ اچھا، تو یہ کتابیں بنیادی طور پر تاریخ اور سوانح ہیں، پھر ان میں تورات کہاں ہے؟ تورات کی جو آیات اور احکامات ان بزرگوں کو یاد تھیں یا تحریری شکل میں ملیں، انہوں نے انہیں تاریخ کے بیان کے ساتھ ساتھ موقع کی مناسبت سے اس سوانح عمری میں شامل کر دیا۔ تو کیا آج کا پڑھنے والا ان دونوں میں فرق کر سکتا ہے؟ کیا ہم ان اصلی الہامی حصوں کو پہچان سکتے ہیں؟ ماخذ کے مطابق ہاں، ایک حد تک کر سکتے ہیں۔ ان کی علامت یہ ہے کہ جہاں تاریخی بیان چل رہا ہوتا ہے اور اچانک کہا جاتا ہے کہ اور خدا نے موسیٰ سے یہ فرمایا، اچھا، یا موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خداوند تمہارا خدا یہ کہتا ہے، وہاں سے تورات کا اصل جز شروع ہوتا ہے۔ تو قرآن انہی بکھرے ہوئے اجزاء کو تورات کہتا ہے اور صرف انہی کی تصدیق کرتا ہے۔ بالکل، پوری تاریخی داستان کی نہیں۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ تو اگر ہم ان بکھرے ہوئے حصوں کو اکٹھا کریں اور ان کا قرآن سے موازنہ کریں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ان حصوں کو جمع کر کے قرآن کی تعلیمات سے ان کا مقابلہ کیا جائے تو اصولی باتوں میں بہت کم فرق پایا جاتا ہے۔ مثلاً توحید، رسالت، آخرت کا بنیادی تصور، اخلاقی اصول، ان میں حیرت انگیز یکسانیت نظر آتی ہے۔ جزوی احکام میں کچھ اختلافات ہیں، لیکن بنیادی پیغام کی روح دیکھ کر واضح محسوس ہوتا ہے کہ دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ اور انجیل کی کہانی، کیا وہ بھی کچھ ایسی ہی ہے؟ بالکل ملتی جلتی ہے۔ انجیل دراصل ان الہامی خطبات اور اقوال کا نام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کے آخری 2.5-3 سالوں میں ارشاد فرمائے۔ یہ آج تک یقینی طور پر معلوم نہیں کہ یہ ان کی زندگی میں لکھے بھی گئے تھے یا نہیں۔ ان کی دنیا سے جانے کے کئی دہائیوں بعد ان کے پیروکاروں نے ان کی سوانح حیات لکھی۔ یہ آج ہم انجیلوں کے لان سے جانتے ہیں، متی، مرقس، لوکا اور یوحنا۔ جی ہیں، تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ یہ کتابیں بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ کی سوانح عمریہ ہیں، اصل انجیل نہیں۔ تو قرآن یہاں بھی پوری کتابوں کی نہیں بلکہ ان کے اندر موجود حضرت عیسیٰ کے اصل ارشادات کی تصدیق کر رہا ہے۔ بالکل، ان کو پہچاننے کی علامت بھی ویسی ہی ہے، جہاں سوانح نگار کہتا ہے اور یسوع نے یہ فرمایا یا اس نے انہیں یہ تمثیل سنائی، اور ان کا موازنہ کرنے پر بھی وہی نتیجہ نکلتا ہے۔ جی، ان بکھرے ہوئے اجزاء کا جب قرآن سے موازنہ کیا جائے تو یہاں بھی بنیادی تعلیمات میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ سب سمجھنے کے بعد ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر قرآن پچھلی کتابوں میں ہونے والی انسانی آمیزش کو اتنی وضاحت سے بتا رہا ہے جی، تو اس نے خود کو اس قسم کی غلط تشریحات سے بچانے کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ کیا قرآن اپنے اندر کوئی ایسا حفاظتی نظام رکھتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اس کا جواب قرآن خود دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 7 میں قرآن اپنے متن کو سمجھنے کا ایک بنیادی اصول بتاتا ہے۔ کیا اصول ہے وہ؟ وہ کہتا ہے کہ اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں۔ پہلی قسم محکمات ہیں اور دوسری متشابہات۔ محکمات اور متشابہات؟ جی، یہ تقسیم ہی دراصل قرآن کا وہ حفاظتی نظام ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انہیں آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ محکمات کیا ہیں؟ محکم کا مطلب ہے پکی، پختہ اور واضح چیز۔ تو محکمات وہ آیات ہیں جن کی زبان بالکل صاف ہے، یعنی جن کے مطلب میں کوئی الجھن نہیں۔ کوئی الجھن نہیں۔ یہی آیات کتاب کی اصل بنیاد اور اس کا مرکزی ستون ہے۔ ان میں اسلام کی بنیادی دعوت، عقائد، عبادات، اخلاقی اصول، شریعت کے واضح احکامات سب بیان کیے گئے ہیں۔ تو جو ہدایت ڈھونڈ رہا ہے اس کے لیے اصل ذریعہ یہی ہے۔ بالکل، ہدایت کا اصل ذریعہ یہ محکم آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔
جیسے ایک آیت کہتی ہے نماز قائم کرو یا سچ بولو، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، یہ محکمات ہو گئیں۔ جی، تو پھر متشابہات کیا ہیں؟ متشابہ کا مطلب ہے ملتی جلتی چیز جس میں ایک سے زیادہ معنوں کا امکان ہو۔ یہ وہ آیات ہیں جو ان موضوعات پر بات کرتی ہیں جو ہمارے حواس کی دنیا سے باہر ہیں، جیسے اللہ کی ذات اور صفات کیسی ہیں، فرشتوں کا وجود، جنت اور دوزخ کی حقیقت۔ اچھا، چونکہ ہماری انسانی زبان میں ان حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں، اس لیے قرآن تمثیل، استعارے اور تشبیہات کا سہارا لیتا ہے تاکہ ہمیں ان کا ایک دھندلا سا تصور دیا جا سکے۔ کیا آپ ماخذ کی روشنی میں کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جیسے اللہ کے ہاتھ یا عرش پر بیٹھنے کا ذکر آتا ہے۔ بالکل، یہ بہترین مثالیں ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے تو ظاہر ہے اس سے مراد ہمارے جیسا گوشت پوست کا ہاتھ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک اور آیت کہتی ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ بالکل، تو ہاتھ کا لفظ یہاں اللہ کی قدرت یا مدد یا عہد کی نمائندگی کے لیے ایک استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کی اصل کیفیت کیا ہے یہ انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو پڑھنے کے دو بالکل مختلف رویے ہو سکتے ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط۔ جی بالکل، ایک غلط رویہ۔ وہ کیا ہے؟ ماخذ کے مطابق بالکل دو الگ راستے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ یا کجی ہوتی ہے، فکری بے ایمانی، جی، وہ ہمیشہ محکمات کو نظر انداز کر کے متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ان کا مقصد فتنہ پھیلانا اور ان آیات کی من مانی تعویلیں کرنا ہوتا ہے۔ وہ ان استعاروں کے لفظی معنی لے کر عجیب و غریب عقیدے گڑھتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کے برعکس صحیح رویہ کیا ہے؟ وہ لوگ کیا کرتے ہیں جنہیں ماخذ علم میں پختہ کہتا ہے؟ اس کے برعکس جو لوگ علم میں پختہ ہیں یعنی راسخون فی العلم، ان کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سب پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ یعنی وہ اپنی بنیاد محکومات پر رکھتے ہیں۔ جی، وہ اپنا یقین واضح آیات پر قائم کرتے ہیں، اور جب ان کا سامنا متشابہات سے ہوتا ہے تو وہ اس کے گہرے بھید میں کھوج لگانے کے بجائے اجمالاً ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی فکری حدود کو تسلیم کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ہر چیز کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ جو واضح ہے وہ ہمارے عمل کے لیے کافی ہے، اور جو پراسرار ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کا رویہ عاجزی کا ہوتا ہے۔ جی، ان کا رویہ عاجزی اور دعا کا ہوتا ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جب تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لیکن ان کے موجودہ شکل میں نہیں، بلکہ ان کے اندر موجود اصل خدائی پیغام کی۔ جی، وہ ان کا مصداق بھی ہے اور ان پر نگہبان بھی۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ قرآن خود کو سمجھنے کے لیے ایک کلید دیتا ہے، اپنی بنیاد واضح اور محکم آیات پر رکھو اور متشابہات کی گہرائیوں میں الجھ کر گمراہ نہ ہو۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات چھوڑے جاتا ہوں۔ جی، ماخذ یہ بتاتا ہے کہ حقیقی علم کی نشانی ہر راز کا جواب جان لینا نہیں، بلکہ انسانی سمجھ کی حدود کو تسلیم کرنا ہے۔ آج کی انفارمیشن ایج میں، جہاں ہر معاملے میں مکمل یقین حاصل کرنے کی ایک جستجو ہے، یہ تصور کہ ایمان میں وضاحت اور اسرار دونوں کو ایک ساتھ قبول کیا جائے، ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا علم کا مطلب ہر چیز کو جان لینا ہے، یا یہ جان لینا ہے کہ کیا چیز جاننے کے قابل ہے اور کیا چیز تسلیم کرنے کے قابل؟